اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو یہ کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے ممانعت ہوگی۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت 208 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کے ایک ایسے ضابطے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جس پر عمل پیرا ہونے کی برکت سے ان کا ایمان کامل اور یقین صادق کے مرتبے پر فائز ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب عام انسانوں سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے ہے جو پہلے سے ہی اسلام کے پیروکار ہیں اور اس پر عمل پیرا ہے۔ اس آیت میں فی السلم سے مراد ہے اسلام یا اطاعت، اور کافہ سے مراد ہے سب کے سب، پورے کے پورے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ہی یہ بات کیوں فرمائی ہے، کیوں کہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام جس پر ہم مسلمان عمل پیرا ہیں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ مزید ایک اور مقام پر فرمایا، بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 91۔ ان آیتوں میں الاسلام صاف طور پر خاص اسی ایک دین کو کہا گیا ہے جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 78 میں بھی لفظ مسلم کا تعارف کیا ہے کہ اس نے تمہارا نام پہلے سے ہی مسلم رکھا ہے۔ مسلم یعنی فرما بردار، اس ذات کا فرما بردار جس نے اس کو پیدا کیا، سارے جہانوں کو پیدا کیا اور تمام کا خالق، مالک و حاکم ہے۔ ان آیت سے اس امر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین اسلام ہے، اور یہی وہ دین ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ایک فرد کی زندگی کامیاب ہے اور ایک فرد کی کامیابی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہر شعبے کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ یہ صرف چند عقائد اور فرائض کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے قابل قبول اور کار فرما ہے۔ انسان کی سماجی زندگی، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، حتیٰ کہ گھریلو اور انفرادی زندگی کو بھی اسلام نے واضح انداز میں پیش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اجتماعی زندگی سے لے کر انفرادی زندگی اور اپنی ذاتی زندگی سے لے کر ازواجی زندگی تک کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دنیا کے سامنے پیش کر دیا تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں عمل کر سکیں۔ قرآن مجید نے اسی بات کو اس طرح کہا کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اسلام محض مسجدوں اور چند عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو اسلام پیش کرتا ہے اور ایسا راستہ دکھلاتا ہے جس میں سراسر کامیابی ہی کامیابی موجود ہے، یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آنا۔ ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے علوم، ہمارے طور و طریقے، ہمارے معاملات اور ہماری سعی و عمل کے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں۔ ہمارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، دل و دماغ، الغرض از سر تا پا اور از روح تا جسم انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے اور مکمل طور پر احکامات الہیہ کی اطاعت و پیروی کا راستہ اختیار کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں اسلام کی پیروی کریں اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنیٰ کر لیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے دین کو صرف نماز
روزہ اور چند مخصوص عبادات کے تک محدود کر رکھا ہے۔ معاملات اور معاشرت یعنی آپس میں رہن سہن کے طور طریقے میں اپنے آپ کو اسلام کے احکامات سے آزاد تصور کرتے ہیں۔ یہ تصور اسلامی مزاج سے بالکل میل نہیں کھاتا اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو سچا مسلمان کہنا اور پکا مومن کہنا اور سمجھنا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ دور حاضر میں مسلمانوں نے ہی اسلام کو منقسم کر دیا ہے۔ ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی اور اسلامی زندگی جیسے حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے اسلام کو مخصوص اور محض مساجد تک محدود کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مسلم ممالک میں ہی ان کا سماجی اور معاشی اور معاشرتی زوال شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اسلام کو محدود کر دیا، ان کے اندر اخلاقی گراوٹ کے ساتھ ساتھ ان کا وزن بھی ہلکا ہوتا چلا گیا اور آج مسلمان دفاعی پوزیشن میں آ کھڑے ہو گئے ہیں، کہیں حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں تو کہیں تحفظات کی مانگ ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات لحاظ کرنے کی ہے کہ 100% اسلام میں داخل ہو جانا، مسلمان بھی 100% ہو اور اسلام بھی 100% ہو۔ خدا کا مطالبہ اور قرآن مجید کی صریح آیت ہے کہ 100% مسلمانوں کو 100% طور پر اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اور پھر قرآن اس بات کا صاف انداز میں اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہیں اسلام میں رہنا ہے تو مسلمان اور مکمل اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ منافقت کی صفت کو اپنا کر اسلام میں رہنا صرف اور صرف تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اگر تمہیں اسلام میں رہنا ہے تو تمہیں اپنی پوری زندگی اللہ کے مسلم فرمانبردار بن کر گزارنا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ کوئی اور مذہب اختیار کر کے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر سکتے ہو۔ لیکن یہ بات یقینی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ کامیابی و کامرانی صرف اور صرف اسلام میں ہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ کنڈیشن کیوں رکھی ہے؟ اس کی مثال ہم ایک پیشہ ورانہ کمپنی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جس میں ہم ملازمت کرتے ہوں اور وہاں پر ہم اس فرد کے تابع دار ہوتے ہیں جس کی یہ کمپنی ہے۔ ہم اس کمپنی کے مالک کی ہر بات کو سنتے ہیں، سمعنا و اطعنا کی طرح سن کر عمل کرنا ہوتا ہے ہم کو، اور اگر ہم اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی کریں گے تو اس کمپنی کا مالک ہم کو ملازمت سے خارج کر دے گا۔ اسی طرح اس کائنات اور خود انسان کی تشکیل کرنے والا موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری انسانوں کے اوپر دے دی اور احکامات سے روشناس کروا دیا ہے۔ اب اگر انسان خدا کی بنائی ہوئی زمین اور کائنات کو خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلائیں گے اور اپنی زندگی کو بھی کامل اسلامی احکامات کے مطابق گزاریں گے، تبھی وہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ اور اگر خدا کی بنائی ہوئی کائنات پر اللہ تعالیٰ کے قانون کے بجائے خود ساختہ قوانین کے مطابق چلائیں گے تو کیوں کر وہ ہم کو کامیاب کرے گا اور کیوں کر اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرمائے گا۔ اس لیے اس امر کو سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر عمل آوری سے ہی دنیاوی اور اخروی کامیابی ممکن ہے۔ اسلام انسان کی پوری زندگی سے بحث کرتا ہے اور عملاً اس کا قیام اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہر شعبے زندگی کو پورے توازن کے ساتھ اس کے دائرے عمل میں لایا جائے۔ اس لیے ہم کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نہ صرف منزل کا تعین فرمایا ہے بلکہ جس پر چل کر یہ منزل حاصل ہوتی ہے اس کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا ہے کہ کہیں ہم اپنے ازلی دشمن شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی منزل کھو ہی نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچتے ہوئے احکامات اسلام پر مکمل عمل کرنے اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔